بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ایک نئی ویڈیو ہے جی۔ تو ایم اے اردو کے پیپر ہونے والے ہیں سرگودا یونیورسٹی کے 21 اکتوبر 2022 سے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ پہلا پیپر جو ہے نا وہ اردو غزل کا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے نا پیپر دینے کا تھوڑا سا طریقہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو، ٹھیک ہے؟ پہلا جو آپ کے پاس ہوگا وہ ہے جی، آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ 3 گھنٹے میں آپ نے جو ہے نا سارا پیپر آپ نے حل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی 10 مختصر سوالات ہوں گے آپ کے پاس۔ 10 شارٹ کوسچنز ہوں گے، 2 نمبر کا ایک کوسچنز ہوگا، تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں جی 10 کوسچنز، اور یہ ٹوٹل اس کے نمبر بن جاتے ہیں 20۔ آگے آپ کے پاس ہوں گے جی 6 لانگ سوالات ہوں گے، جو انشائیہ سوالات ہیں حصہ دوم والے، وہ آپ کے پاس 6 سوالات ہوں گے، اور اس میں سے آپ نے جو کرنے ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے پاس 4 کوسچنز آپ نے کرنے ہوں گے۔ 6 میں سے آپ نے 4 کوسچنز آپ نے حل کرنے ہیں۔ جو مختصر سوالات کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے وہ ہے جی، آپ نے 20 منٹ کے اندر اندر آپ نے مختصر سوالات کر لینے ہیں۔ ٹوٹل آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 10 سوالات ہوں گے، تو آپ نے 20 منٹ کے آپ اندر حل کر لینے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو یہ 10 مختصر سوالات ہوں گے، اس میں آپ نے سوالات نہیں لکھنے۔ جب آپ کے پاس پیپر آئے گا نا تو آپ نے اس میں سوال نہیں لکھتے رہنا کہ یہ فلاں سوال ہے تو اس کے نیچے آپ نے جواب اس طرح نہیں کرتے رہنا۔ آپ نے بس جوابات کے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے، اور نیچے جو آپ نے کرنا ہے کہ وہ سوال نمبر 1 ہوگا، جس طرح سوال نمبر 1 ہوتا ہے اس کے آگے آپ نے جواب لکھ دینا ہے۔ جواب کے بعد آپ نے پھر اس کا آگے جواب لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹائم کو بھی بچانا ہے، سوالات کو نہیں لکھنا۔ سوالات کیونکہ پہلے پیپر میں لکھے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کیا کرنے ہیں لکھ کے، بس آپ نے جو ہے نا ان کی ہیڈنگ دے دینی ہے کہ یہ 1 نمبر کا سوال ہے، اور اس کا آگے جواب آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سوالات لکھنے میں ٹائم آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی بڑے سوالات کے لیے آپ کے پاس جو ٹوٹل ٹائم ہوگا وہ آپ کو کا ہوگا جی 160 منٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 20 منٹ یہ ہو گئے، 160 اور 20 180، پورے 3 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو بڑے سوالات ہوں گے نا وہ ہر ایک سوال کو آپ نے 40 منٹ آپ نے ضرور ٹائم دینا ہے۔ 40 منٹ کے اندر اندر آپ نے ایک سوال آپ نے حل کر لینا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ 6 میں سے آپ نے 4 سوالات حل کرنے ہوں گے۔ 6 سوالات انشائیہ والے آپ کے پاس آئیں گے، ان میں سے آپ نے 4 سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو ٹوٹل جو یہ ایک سوال کے لیے 40 منٹ کا ٹائم ہے، دوسرے کے لیے 40، تیسرے کے لیے بھی 40، اور اگلے کے لیے بھی 40، تو یہ ٹوٹل 160 منٹ بن جاتے ہیں، اور 20 منٹ یہ والے تو آپ کا پورے 3 گھنٹے کا ٹائم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جاتے ہیں کہ ہر ایک صفحے پہ جو ہے نا کوٹیشنز آپ نے ایک تو مسٹ لکھنی ہے، ایک کوٹیشن آپ نے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کوٹیشن جیسے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کوئی کوٹیشن ہے، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی کوئی کوٹیشن ہے، اس طرح کر کے آپ نے کوٹیشنز میں زیادہ لکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس میں 2 کوٹیشنز ایڈ کر دینی ہے ہر ایک پیج پہ، کیونکہ پیج بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جو آنسر شیٹ ہوتی ہے وہ چھوٹا سا پیج ہوتا ہے، تو اس میں سے 2 تو نہیں آئیں گی، ایک آ جائے گی اس میں آپ کی کوٹیشن۔ اشعار کی تعداد، اب جیسے اردو غزل کا پیپر ہے تو اس میں ٹاپکس وغیرہ ہیں، جیسے حسرت معانی ہے، داغ دلوی ہے، تو اس میں آپ کے ٹاپکس ہوں گے، تو اس میں آپ نے جو ہے نا اشعار لکھ لینے ہیں کافی زیادہ، تقریباً 8 یا 10 اشعار تو آپ لازماً لکھیں نا اس میں۔ اب آگے آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں، یہ اقبالیات کا پیپر آ جاتا ہے۔ اقبالیات کے پیپر میں بھی آپ نے اشعار لکھ لینے ہیں، تقریباً اگر آپ کو زیادہ یاد ہیں تو زیادہ لکھیں، ورنہ اگر کم یاد ہیں تو 8-10 اشعار کافی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا جی آج کا یہ ٹاپک، میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا گائیڈ لائن کر دیتا ہوں۔ ایم اے اردو کا جو پیپر دینے کا طریقہ ہے
اس کے حوالے سے اگر آپ کو اور میں بتاتا چلوں تو آپ کو جو ایک آنسر شیٹ ملتی ہے، آنسر شیٹ میں آپ نے پہلے مطلب رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، رول نمبر پہلے عدد میں لکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہوتا ہے، اور نیچے آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا سینٹر کا نام بھی دیا ہوتا ہے، تو آپ نے سینٹر کا نام بھی آنسر شیٹ میں لکھ لینا ہے۔ اچھا، جو آپ کو آنسر شیٹ ملتی ہے نا وہ اس طرح سے ملتی ہے، یعنی اس کا جو پیج ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے کھل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے رول نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سینٹر کا نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ اس کو فل کرنا ہے، نیچے آپ نے اپنے سائن کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو پیپر کو شروع کرنا ہے نا وہ آپ نے اس سائڈ سے شروع کرنا ہے، پیپر اس سائڈ سے، یعنی اردو جہاں سے شروع کرتے ہیں نا یہاں سے آپ نے پیپر شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔